نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ نواز شریف وطن واپسی کے لیے اب 15 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ تاریخ پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ نواز شریف وطن واپسی کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے۔ اس سے قبل نواز شریف کی وطن واپسی ستمبر کے وسط میں طے کی گئی تھی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر صاحب، یہ بہت بڑی خبر ہے، کیا 15 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں؟ جی، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف دونوں کی ملاقات اس وقت بھی جاری ہے۔ یہ ملاقات حسن نواز کے آفس اسٹینوپ ہاؤس میں ہو رہی ہے اور اس ملاقات میں اہم فیصلے لیے گئے۔ اس سے قبل ان کی مشاورت گزشتہ 2 دن سے بھی جاری ہے۔ جو اہم معلومات اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ پارٹی کے دیگر اہم اراکین کے درمیان نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے 15 اکتوبر کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے، اور اس تاریخ کے حوالے سے جو جلد میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا اور پارٹی کے دیگر جو اہم رہنما ان کو بھی بتایا جائے گا، اور اس کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے مکمل کوشش کی جائے گی۔ اس کے اور جو وطن واپسی کی تیاریاں ان کو لیڈ مریم نواز کریں گی۔ اہم اجلاس جاری ہے، اور یہ جو اجلاس ہے تقریباً اب جو شہباز شریف وہ واپس آئے ہیں، یہیں پہ نماز جمعہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد کھانا بھی وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کھائیں گے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ان کی میڈیا ٹاک بھی وہ توقع ہے۔ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ مڈ ستمبر میں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی حتمی تاریخ اس وقت نہیں دی گئی تھی، لیکن اب یہ جو فیملی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 اکتوبر کو نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں، اور اس پر جو کے درمیان ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ شہباز شریف جب ملے تھے یہاں پر نواز شریف سے، تو انہوں نے ان کو مکمل صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان کے اس وقت جو موسمی جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال اور الیکشن کے حوالے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ الیکشن فروری میں ہو سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی جو واپسی ہے وہ اب ستمبر کی بجائے اکتوبر میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے جو سورسز ہیں کہ وہ لاہور میں لینڈ کریں گے۔ اسی حوالے سے سیف الملوک کھوکھر جو مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ہیں، وہ بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے نواز شریف سے، اور آج بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور جو لاہور ہوگا وہ اہم کردار ادا کرے گا، اور 1 ملین افراد کو استقبال کے لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کیا جائے۔ پورے پنجاب سے قافلے آئیں گے اور پورے پاکستان سے قافلوں کو لاہور بلایا جائے گا، اور ایک اہم بڑا جلسہ ہوگا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ داتا دربار بھی حاضری دے سکتے ہیں، اور پوری ریلی کی شکل میں پہلے داتا دربار، اس کے بعد وہ جاتی عمرہ رائے بن جائے گی۔ جی بہت بڑی خبر آپ نے دی اظہر جاوید صاحب، اور آپ بتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ افراد کا ٹارگٹ یہ بنایا گیا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف وطن واپس آئیں تو 10 لاکھ افراد ان کا یہاں پر استقبال کریں، داتا دربار بھی ہو جائیں گے۔ 15 اکتوبر کی تاریخ کے بارے میں ہمارے اظہر جاوید صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ میاں شہباز شریف سے بھی آج ملاقات ہوئی ہے، میاں محمد نواز شریف کی، اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرن ناز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو منیب صاحب، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی سیاست پر، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میاں محمد نواز شریف وطن واپسی کا ان کی اعلان ہو رہا ہے، 15 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ الیکشن سے پہلے میاں محمد نواز شریف کا وطن واپس آنا پاکستانی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے اس کے سر؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تو بہت اس کی اہمیت ہے۔ وہ اس لیے کہ مسلم لیگ نون کا سیاسی کیپٹل پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر آنے کے بعد بری طرح سے ایگزاسٹ ہوا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کی تمام تر امیدیں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے جڑی ہیں کہ میاں صاحب واپس تشریف لائیں گے اور پھر اپنے ووٹر کو وہ موبلائز کر پائیں گے اور انہیں بتا پائیں گے کہ میاں نواز شریف واپس آ گئے ہیں اور وہ ایک نئی امید کی کرن ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب سے ہی ووٹر کنیکٹ ہے مسلم لیگ نون کا، اگر دیکھا جائے، اور یہ بات ہر ایک کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹر کنیکٹ پی ایم ایل این کے اندر صرف میاں نواز شریف صاحب سے ہے، اور اس کے بعد ان کی صاحبزادی سے ہے، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ سے۔ لیکن امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کا جو استقبال پلان کیا جا رہا ہے وہ کاغذ پر پلان کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایسی صورتحال میں جب آپ کی جو حکومت گئی ہے شہباز شریف صاحب کی، ریکارڈ اضافہ بجلی کی قیمتوں میں، ریکارڈ انفلیشن، ریکارڈ سرکولر ڈیٹ، ریکارڈ قرضہ، اتنے سارے مسائل کے بعد جب وہ گئے ہیں، بے شک انہوں نے ایورٹ کیا ایک ڈیفالٹ کو، ایک امپینڈنگ ڈیفالٹ کو، لیکن
عام آدمی ٹیکنیکلٹیز کی طرف نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے, میرے لیے جینا اور روز سروائیو کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے 10 لاکھ, اب یہ کہنا بہت آسان ہے, 1 لاکھ لوگ بھی جمع کرنا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. 10 لاکھ تو خیر وہ ایک ایگزیجریٹڈ فگر ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این 10 لاکھ لوگ اکٹھے کر پائے گی, لیکن ایون 1 لاکھ لوگوں کا اکٹھا کرنا بھی ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو ایک سیویئرز ریٹرن کے طور پر مسلم لیگ نون پورٹرے کرنا چاہ رہی ہے, اور میرے خیال میں انہیں کرنا بھی چاہیے. ان کی پارٹی کے قائد ہیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, ووٹر کنیکٹ بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن اب ایسی صورتحال کے اندر, پہلے مسلم لیگ نون جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون بہت زیادہ انٹرینچڈ تھی اور بہت مقبول تھی, باوجود اس کے کہ پارٹی کی عادت کو بہت سے مسائل تھے, لوگ جیلوں میں جا رہے تھے, لیکن 80 to 90% کے قریب پی ایم ایل این بائی الیکشن جیتتی رہی, مشکل حالات میں بھی جیتتی رہی. آج یہ حالات ہیں کہ پی ایم ایل این کی جو پاپولیرٹی گراف ہے اس کو بہت برے طریقے سے ہٹ پہنچی ہے, وہ اتنی مقبول نہیں رہی. ایون اپنے اسٹرانگ ہولڈ کے اندر انہیں بہت پرابلمز ہیں. وہ اب پہلے سمجھتے تھے کہ وہ بہت آگے ہیں اپنے حریف سے, لیکن اب وہ جب بھی ان سے بات کی جائے تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دے آر ان اے فائٹنگ پوزیشن. فائٹنگ پوزیشن کے اندر پھر مارجن آف ایرر آتا ہے. فائٹنگ پوزیشن کے اندر جو رزلٹ ہے وہ اٹ کین گو ایدر ویز, وہ پھر آپ کی جیت بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ہار بھی ہو سکتی ہے. یو فال ویل ود ان دا مارجن آف ایرر. لہٰذا یہ اس کی امپیکٹ تو بہت بڑا ہوگا, لیکن مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. منیف فاروق صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں سارے کانسیکوینسز بتائے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو وطن واپسی ہو رہی ہے. کرن سے بھی ان کا کامنٹ لینا چاہیں گے. کرن, کیا بڑا $1 ملین کویسچن ہے, نواز شریف کا استقبال جس طرح سے پلان کیا جا رہا ہے اس طرح سے ہو پائے گا؟ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں مہنگائی بہت زیادہ عروج پر رہی, بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھیں, تو عوام کو انٹیکٹ کر پائیں گے, انگیج کر پائیں گے؟ دیکھیے, یہ سب سے بڑا کوشچن ہے, اور آج سے 16-17 مہینے پہلے تک مسلم لیگ نون کے لیے نواز شریف صاحب کی جو واپسی تھی وہ ایک الگ سینیریو تھا, لیکن اس وقت جو مسلم لیگ نون کے لیے نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی وہ ایک بڑا ڈفرینٹ سینیریو ہوگا. 16 مہینے پہلے تک مسلم لیگ نون کی پوزیشن بڑی اچھی تھی, اس سے پہلے کی جو حکومت تھی ان کا بڑا برا حال تھا, لیکن ہوا یہ مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ جو سارا برڈن تھا اور اس میں مزید چیزیں ایڈ ہونے کے بعد یہ سارا کا سارا برڈن اب پی ایم ایل این کے اوپر آ چکا ہے. تو مسلم لیگ نون ایسا سوچتی ہے, ایسا سمجھتی ہے کہ جب میاں صاحب واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد شاید حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, حالات میں تبدیلی ہو جائے گی. لیکن اب یہ بہت بڑا امتحان ہوگا پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ عوام میں جا کر سیل کیا کریں گے. بیسیکلی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں الیکشنز کے لیے, یہی بات تھی, یہی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب واپس آ جائیں گے. تو میاں صاحب کی واپسی سے ایسا بھی ایک امکان پیدا ہو چلا ہے کہ شاید جو باتیں ہو رہی تھی کہ 1.5 سال اور 2 سال تک بھی الیکشن جا سکتے ہیں, تو اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میاں صاحب کی واپسی بھی ہے تو پھر الیکشنز بھی آن ٹائم نہیں تو ایٹ لیسٹ 120 ڈیز میں یا فیبرری یا مارچ تک الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن جو $1 ملین کوشچن ہوگا پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ عوام میں جا کر سیل کیا کریں گے. اس وقت جو ابھی تازہ بل, اس مہینے کے جو پاکستانیوں کو بل پڑے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی بل بلا رہے ہیں اس سے. اس کے علاوہ پیٹرول آپ دیکھ لیجیے, اس کے علاوہ انفلیشن آپ دیکھ لیجیے, تو حالات اس وقت بہت زیادہ برے ہیں. اور اس کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ آ رہا ہے, گو کہ اتحادی حکومت تھی لیکن سب سے بڑا اسٹیک جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا. تو اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس سیل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. 16 مہینے سے پہلے والی حکومت اور اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے, کیا وہ سیل کیا جائے گا؟ کیا اس بارے میں بتایا جائے گا کہ اس وقت بجلی کے پرائزز کیا تھے, اس وقت پیٹرول کے پرائزز کیا تھے؟ تو مسلم لیگ نون جب نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں, واپس آنے کے بعد ایک تو انہوں نے عدالتوں کو بھی فیس کرنا ہے, یہ بہت اہم بات پلاننگ ہے کہ شاید جیل بھی جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ آپ عوام میں جا کر سیل کیا کریں گے. اور اگر مسلم لیگ نون ایسا سمجھتی ہے کہ جو 10 لاکھ لوگوں کا ٹارگیٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے, تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ ذرا اپنی جو ان کی سراؤنڈنگز ہیں, جو لاہور ہے جہاں پر استقبال کی بات ہو رہی ہے, جو ان کا گڑھ رہا ہے, جو ان کا تخت رہا ہے, وہاں پر ذرا نکلیں, عوام سے بات کریں, عوام کا ٹیمپرامنٹ چیک کریں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کریں کہ 10 لاکھ لوگ جمع کر پائیں گے. کرن ناز, بہت شکریہ آپ کا. منیف فاروق صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ.